وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال اشفاق احمد کا ہے۔ حضور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کارکردگی پر روشنی ڈال دیں۔ میں نے بھی اخبار میں دیکھا، اطلاعات ویسے بھی مجھے موصول ہوئیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی مجھے یہ اطلاع ملی، میں نے 2-4 لمحے بھی انتظار نہیں کیا، فوراً ان کی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر، اول آخر درود پاک پڑھ کر ان صاحب کے لیے فاتحہ کر دی اور دعا مانگ دی۔ آپ سب کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس پاکستان کے بالخصوص اور مسلمان دنیا کے بالعموم خیر خواہ کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ اللہ اس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہم زندہ رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے اور غیرت ایمانی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ دنیا چھوڑ جانا ہے، اس میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بڑا کام کیا ہے امت مسلمہ کے لیے بالعموم، اور بر صغیر پاک و ہند خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص انہیں قوت بنا دیا۔ الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور یہ اس مرد با کمال کی محنت سے اور مشقت سے ہوا۔ اللہ اس مرد حق گاہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے لیے ہمیشہ آپ بھی دعا کرتے رہیں، یہ فقیر گناہ گار بھی دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت درجات ان کے بلند فرمائے، ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اب ذرا ہم پہلے پیدا ہوئے اور چلنا پھرنا شروع کیا، باتیں شروع کی، پھر اسکول جانا شروع کیا، پڑھا لکھا، بہرحال وقت گزر گیا۔ اب دیکھیں آج میرا بھی کافی سارا وقت گزر گیا ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس امت کی وحدت کے لیے کام کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا سکون ملے گا، آپ کو بڑا قرار ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی شہرت کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کی عزت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، آپ کے مال و زار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھروں کے اندر کے سکون میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ بس امت کی وحدت کے لیے کام کیجیے، اور جو چیزیں امت کو وحدت سے نکال کر اختلافات کی طرف لے گئیں ان سے توبہ کر لیجیے، واپس آ جائیے۔ نہیں وقت رہا، میں نے بڑے غور سے مسائل کو پچھلے 40 سال دیکھا، اور ہر زاویے سے سوچا۔ ظاہر ہے ایک عرصہ میں مناظرے بھی کرتا رہا، اب پھر میں نے توبہ کر لی، اس سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تم نے یہ کہا یہ کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے، تم نے یہ کہا یہ کتاب اس میں یہ لکھا ہے، ظاہر ہے کہ یعنی مد مقابل کی طرف سے بھی یہ ہوتا، جی آپ کی یہ کتاب ہے، اس کے اس صفحے میں یہ لکھا ہے، آپ کی یہ کتاب ہے، اس کے اس صفحے میں یہ لکھا ہے۔ اور یہ 20 سال تقریباً یہ چلا۔ ظاہر میں مکرتا نہیں، ظاہر مناظرے وغیرہ ہوں گے، ممکن ہے لوگوں نے ریکارڈ کر کے بھی رکھے ہوئے ہوں۔ تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ میں اس زندگی سے تائب ہوتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ مجھے معاف فرمائے، اور آپ بھی اپنے آپ کو بچا لیجئے، اس امت کی وحدت کے لیے کچھ کر لیجئے، خدا کے لیے کچھ کیجئے، ورنہ تمہارا گراف جس تیزی کے ساتھ نیچے آ رہا تھا اب کچھ سنبھلا ہے، اب کچھ سنبھلا ہے، انشاءاللہ رب نے چاہا تو سنبھل جائے گا۔ میں نے تو اپنے ہاں جو گفتگو کا انداز ہے، کبھی میں نے نہیں کہا فلاں نے یہ لکھا فلاں نے یہ لکھا، حالانکہ وہ کتابیں ساری میری نظر میں ہیں، المبین بھی میری نظر میں ہے۔ علامہ سید احمد سید شاہ صاحب قادمی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے عالم ربانی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے اپنے دور کی بات ہوتی ہے، اور باقی اور کتابیں بہت میری نظر میں ہیں۔ میں اب ان کی عبارات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، خاموش ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے الحمدللہ اطمینان ہے، مجھے پتہ ہے جو کچھ لکھا ہوا ان کے اندر وہ کیا ہے، مجھے آتا ہے، لیکن میں بیان کر کے اب کروں گا کیا؟ وہ تو سب کچھ جو ہونا تھا پچھلی صدی ہو گیا۔ اب آپ ایک ہی زبان پہ بات رکھیے، امت میں وحدت پیدا کیجئے، امت میں پیار پھیلائیے، امت میں اتحاد پیدا کیجئے، امت میں اتفاق پیدا کیجئے، امت کو امت بننے دیجئے، خدا کے لیے امت کو امت بننے دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سربلندیاں عطا فرمائے گا۔